Assalamu alaikum everyone, hopefully you all will be fine. Today we are going to take a start over unit number 1, Sirat-e-Tayyiba and the Muslim Youth. We will read this unit with its explanation and Urdu translation. So let's get started. There is indeed a good model for you in the Messenger of Allah, for the one who has hope in Allah and the last day, and who remembers Allah profusely. یہ صورت احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 21، اور اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے، مسلمانوں سے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں There is indeed a good model for you in the messenger of Allah. بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اینڈ فار دا ون ہو ہیز ہوپ ان اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور وہ جو جن کو اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ، قیامت کے دن کا یقین ہے. اینڈ ہو ریممبرز اللہ پروفیوزلی، اور جو کہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں. In this Quranic verse, Allah Almighty has declared حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to be the loftiest example to follow. اس قرآنک ورس سے، اس قرآن آیات سے ہمیں یہ چیز شو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بیان کر دیا ہے. اللہ Almighty has declared حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to be the loftiest example to follow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بلند ترین ایسی مثال ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. Since he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was as per a hadith in صحیح البخاری کتاب المناقب چیپٹر حاتم النبیین حدیث نمبر 3342. اب یہاں پہ ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے. صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے، ان کی کتاب المناقب میں چیپٹر ہے حاتم النبیین، اور اس کی حدیث نمبر ہے 3342. اینڈ اس میں یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح البخاری کہتے ہیں the last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood. یہ جو پیغمبری کا سلسلہ تھا، the last brick fitted to complete the otherwise، جو یہ پیغمبری کا سلسلہ تھا، اس میں ایک آخری جو ہے بریک، ایک آخری اینٹ کی ہی کمی تھی، اور اس نے آ کے اس چیز کو پورا کیا. نائسلی بلڈ ہاؤس آف پروفیٹہڈ، اور اس پیغمبری کو خوبصورتی سے بلڈ کر دیا. مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہی ہمارے خاتم النبیین ہیں، اور انہوں نے آخر میں آ کے اس پورے سلسلے کو بہت ہی خوبصورتی سے کمپلیٹ کر دیا. He صلی اللہ علیہ وسلم came with a message that was universal and perfect. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج، ایک پیغام کے ساتھ اس دنیا میں آئے جو کہ پوری کائنات کے لیے تھا، اینڈ پرفیکٹ، اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا. کورنگ آل دا پاسبل اسپیکٹس آف ہیومن لائف، جس نے دنیا کے اور انسان کے زندگی کے ہر معاملات کو کور کیا ہے. The life and teaching of Rasul sallallahu alaihi wasallam therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان سیرت طیبہ اور ان کی تعلیمات therefore can serve as beacon، یہ اگرچہ جو ہے کسی کے لیے جو ہے ایز اے بیکن سرو کرتی ہے، مینز ایک روشنی کی مانند ہے. for those who seek success and perfection in life، جو کہ اپنی زندگی میں کامیابی اور بالکل پرفیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں. تو انہی کی زندگی اور انہی کی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ان کی زندگی ہے، اور ہم لوگ اس سے بہترین تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں. یہی ہمارے لیے روشنی ہے اور صحیح ذریعہ ہے. Islam has attached extraordinary value and importance to youth and the young age.
اسلام نے ہمارے دین نے ایکسٹرا آرڈینری ویلیو میں اضافی طور پر کچھ ویلیوز اور امپورٹنس اہمیت جو ہے ہماری یوتھ نوجوان نسل کے ساتھ جو ہے جوڑی ہیں، ان کو دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس ینگ ایج میں مینز اپنی اس نوجوانی میں ان کی کیا اہمیت ہے ہماری سوسائٹی میں، اور وہ کس طرح سے رول پلے کر سکتے ہیں۔ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a high esteem for youths۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بہت عزت، اسٹیم عزت۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم valued them and reposed a strong confidence in them in preparation for the battle of Uhud. For instance, the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in reference to the passions and emotions of youth went even against his own opinion and decided to face the enemy outside the city in an open field۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو عزت دی تھی اور ان کے اندر کانفیڈنس، ان کا جو عزم تھا وہ بحال کیا۔ In preparation for the battle of Uhud، اب جنگ احد کے وقت جب اس کی تیاری کر رہے تھے، فار انسٹنس مثال کے طور پر اس کی اگزامپل لی ہے انہوں نے کہ اس وقت کیا ہوا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ریفرنس ٹو دا پیشنس اینڈ ایموشنس فار دا یوتھ، نوجوانوں کے جذبہ اور ان کے ایموشنس کا احترام کرتے ہوئے، یہ چیز دیکھ کے انہوں نے اس احترام میں went even against his own opinion، وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف ہو گئے، ان کا جو اپنا اوپینین تھا اسی کے وہ اگینسٹ ہوئے، اینڈ ڈیسائیڈڈ، اور انہوں نے فیصلہ کیا ٹو فیس دا enemy outside the city in an اوپن فیلڈ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دشمنوں سے ہم لوگ جو ہے اوپن فیلڈ، کھلے میدان میں جو ہے مقابلہ کریں گے۔ یہ جو انہوں نے جو ہے ان کا اپنا ڈیسیژن یہ نہیں تھا، ان کا اوپینین کچھ اور تھا، لیکن جو اس وقت نوجوانوں کا جو جذبہ اور ایموشنز دیکھ کے نا، ان کے جو خیالات تھے، ان کو اس کے احترام میں یہ چیز دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ہی فیصلہ، اپنا اوپینین جو ہے سائڈ پہ رکھا، اس کو اس کے خلاف گئے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، جیسا یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں سے کھلے میدان میں جنگ کی جائے گی، تو جنگ احد اس طرح سے کھلے میدان میں ہوئی تھی۔ سملرلی ہی صلی اللہ علیہ وسلم preferred teenager اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ even over the most respected elders like ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ and عمر بن ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ to lead the military expedition to avenge upon the losses of the Muslim army in the battle of Mu'tah in Syria۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ایک جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی شام میں، تو اس وقت اس میں جو ان کو لاس ہوا تھا، اس میں اب انہوں نے ایک ایکسپیڈیشن مینز مہم، جو کچھ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے بھیجنا تھا، ایک لشکر بھیجنا تھا کہ جو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے وہ کس طرح سے پورا کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک جو ہے لشکر بھیجنا تھا، مسلمانوں کا لشکر بھیجنا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پریفر کیا کہ میں بھیجوں گا؟ اسامہ بن زید کو۔ وہ ایک ٹین ایجر تھے، ینگ تھے، نوجوان تھے، اور انہی کے ساتھ مطلب ایلڈرز لائک ابو بکر اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن انہوں نے کس کو پریفر کیا کہ یہ لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ اسامہ بن زید ہوں گے۔ وہ ایک ینگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریفر کیا کہ یہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور یہی مسلمانوں کو جو لاس ہوا ہے اس جنگ میں، جو شام میں جنگ ہوئی تھی، متحدہ جنگ ہوئی تھی، اس میں جو مسلمانوں کو لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس کے لیے جو ایک لشکر بھیجا جائے گا، تو اس کے جو سپہ سالار ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔
this much love and confidence shown towards the youth. اب یہ اتنا پیار محبت اور جو کانفیڈنس ہے یوتھ کی طرف دکھایا انہوں نے, نیسیسٹی اس بات کا تقاضا کرتا ہے that they must take the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو as their role model, اپنا جو ایز اے رول ماڈل انہیں اپنا لینا چاہیے, اپنانا چاہیے, and mold their lives, اور اپنی جو زندگیاں ہیں in accordance with his teachings and practices, اور جو اپنی زندگیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی جو پریکٹسز ہیں انہوں نے جو اپنے عمل کیے ہیں, اعمال کیے ہیں, ان کے مطابق گزاریں. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نوجوانی تھی وہ بہت ہی عزت اور باوقار طریقے سے جو ہے گزاری. ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن, ایکسیشن میں نے بولا تھا کہ جیسے آپ کو کوئی تخت مل جاتا ہے, اس سے پہلے ان کو جو تخت ملتا اس سے پہلے بھی, اس پوزیشن سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیور انڈلجڈ ہمسیلف ان وائسز دیٹ ور پریویلنٹ ان دوز ڈیز. مینس اس وقت اس زمانے میں جو ان کی جوانی کے دور میں یا ان کی جو ہے پیغمبری کی جو انہیں پوزیشن ملی تھی, ان کو جو تخت ملا تھا, اس سے پہلے وقت میں بھی جتنی اس زمانے میں جو برائیاں چل رہی تھی, جو سب کچھ ہو رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ملوث ہونے نہیں دیا. انہوں نے اپنی جوانی, اپنا جو یوتھ, اپنی جو ینگ ایج تھی, اتنے جو ہے باوقار اور اچھے طریقے سے گزاری. ڈیورنگ ہز یوتھ, ان کی جوانی میں, ہز نوبلٹی آف سول, پیورٹی آف ہارٹ, ہز اسٹرکٹ adherence to truth and honesty and his stern sense of duty earned him the titles of Al-Amin, the trustworthy, and Al-Sadiq, the true. اب ان کی جوانی میں بھی جو ان کی جو روح کی پاکیزگی تھی, ان کے جو دل کی صفائی تھی, مینس ان کا سچائی, ان کی جو ہر ایمانداری, ان سب سے ان کی اتنی جو ہے فلالیس کائنڈ آف نیچر تھی, اسی کی وجہ سے انہیں اپنی جوانی میں یہ ٹائٹل ملا الامین اور الصادق, مینس سچے بھی تھے اور ایماندار تھے, اس وجہ سے ان کو یہ ٹائٹل ملا. Thus, he sallallahu alaihi wasallam set an example for the youth of coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances and always lead a pious and pure life. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ہے ہماری جو کمنگ جنریشن ہے, مینس جو آنے والی نسل ہے اور جو گزر گئی, ان سب کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کے لیے ایک بے مثال جو ہے مثال قائم کی ہے, اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگیاں ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارنی چاہیے, کس طرح سے پیور لائف گزارنی چاہیے. تو ان کی جو زندگی ہے وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. The last Rasul sallallahu alaihi wasallam lived an active and meaningful life as youth. At the very ٹینڈر ایج آف 12, ہمارے جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بہت ہی ایک ایکٹیو, چست اور میننگ فل لائف جو ہے گزاری ایز یوتھ, مطلب اپنی نوجوانی میں ایک جس کی مثال قائم ہو سکے. ایٹ دا ویری ٹینڈر ایج آف 12, اب بہت ہی چھوٹی عمر جو ان کی 12 سال کی عمر تھی, اس میں ہی ٹوک پارٹ ان ٹریڈ ایکٹیویٹیز. اب انہوں نے تجارتی جو ایکٹیویٹیز تھی, سرگرمیاں تھیں, اس میں حصہ لینا شروع کر دیا. اینڈ اکمپنائڈ ہز انکل ابو طالب, اور جو ان کے چچا تھے ان کا ساتھی بن کے ان اے بزنس, یہ جو ان کا کاروبار تھا, ٹور ٹو سیریا, جو شام میں جو یہ تجارتی کاروبار کے سلسلے میں جو ایکٹیویٹیز یہاں سے وہاں جانا, تو اس میں انہوں نے اس ٹائم سے, مطلب بہت ہی چھوٹی ایج, جو 12 سال کی عمر تھی, اس وقت انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا, اور اپنے انکل جو ابو طالب تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Half al-Fuzul, the League of Virtue, the Rasul sallallahu alaihi wasallam didn't lag behind and became an active member of the committee.
اینڈ اچھا اب کیا ہوا when some of the energetic youths of Arab tribes، جب اس وقت کے جو عربی قبیلے تھے ان کے کچھ انرجیٹک یوز، مطلب جو نوجوان نسل کے کچھ لوگ تھے نا، انہوں نے ایک جو ہے کمیٹی بنائی، came together to form a peace committee. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا جو تھا کہ امن کے لیے ایک کمیٹی بنائی under the name of حلف الفضل، اور اس کا نیم رکھا حلف الفضل، the league of virtue. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم didn't lag behind and became an active member of the committee. اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، کوئی انہوں نے سستی نہیں دکھائی اور ایکٹیولی اس کمیٹی کے ممبر بنے اور اس میں پارٹ لیا اور اسی میں انہوں نے بھی کام کیا. Similarly، اسی طرح when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone Hijr al-Aswad in its place. اچھا ایک بار اسی طرح ایک واقعہ ہوا تھا کہ when once a strife had arisen among various Arab clans جیسے میں نے بتایا تھا، ٹرائب مین قبیلہ، strife means لڑائی. جو عرب کے قبیلے تھے ان میں نا ایک لڑائی اٹھ پڑی، ایک جو ہے بحث ہوئی، اور وہ اس کی بحث کی وجہ کیا تھی کہ سیٹنگ آف بلیک سٹون جو حجر اسود تھا، ان کا تھا سب کیا کہ اس کو ہم اپنی جگہ پہ سیٹ کریں گے. تو یہ ان کے قبیلوں کے بیچ میں نا لڑائی سیٹ ہوگی اور لڑائی جو ہے اٹھنے لگی اور بحث ہونے لگی. تو اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کس عقل مندی سے اتنے آرام سے ریزولو کیا کہ اس وقت کیا ہوا کہ ان سب میں ڈیسائیڈ ہوا کہ نیکسٹ ڈے حرم میں جو سب سے پہلے آئے گا نا اسی کا جو ہے یہ وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہجر اسود کو کون رکھے گا اپنی جگہ پہ. اوکے سو اب نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے سب حرم میں آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے. اب انہوں نے کیا کیا، تو کیونکہ ڈیسائیڈ ہی ہوا تھا کہ سب سے پہلے کون آئے گا، جو آئے گا وہی اپنی جگہ پہ سیٹ کرے گا. تو وہاں پہ تو سب سے پہلے آلریڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ سارے قبیلے کے جو بڑے بڑے تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کو ایک کالی چادر لی اور سب کو پکڑایا نا کہ یہ آپ پکڑیں، اور پھر انہوں نے اپنے نسم مبارک پہ سے انہوں نے نا اس پتھر کو وہیں حرم میں سیٹ کر دیا. اور اس طرح سے یہ ایشو جو ہے بہت ہی جو ہے آرام و سکون سے جو ہے سولو ہو گیا، کوئی بحث دوبارہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہلے پہنچ گئے تھے اور یہ انہی پہ تھا کہ وہ اس کو کہاں پہ سیٹ کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ ہی سیٹ ایگزامپل فار آل آف اس. اینڈ اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی، 35 ایئرز اولڈ تھی. All these examples and many more gave inspiration to Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life. اب یہ جو ساری ایگزامپلز ہیں، مینز اتنی ساری ایگزامپلز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں، ان کے اس ٹائم کی اتنی ایگزامپلز ہیں، یہی ہمارے لیے انسپائریشن ہے مسلم یوتھ کے لیے کہ ہم لوگ اپنا جو ہے وائبرنٹ اور ڈائنمک پارٹ، مینز ایک جو ہے منفرد اور وائبرنٹ پارٹ جو ہے اپنی زندگیوں میں پلے کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نہ کہ ہم لوگ ایک آبسکیور اینڈ انڈولنٹ لائف گزاریں. یہ اس سے بہت اچھا بہترین ہوگا کہ ہم لوگ اپنی زندگی غافل ہو کے نہ گزاریں. انڈولنٹ مین غافل ہونا. اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگور ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپ لفٹ آف دا سوسائٹی. اور اس چیز کو ہم اس میں یوٹیلائز کریں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کس طرح بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ان ہز پرسنل لائف، اب ان کی جو ذاتی زندگی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز دا امبوڈیمنٹ آف موڈیسٹی اینڈ چیسٹٹی. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، امبوڈیمنٹ آف موڈیسٹی. امبوڈیمنٹ مینس ہوتا ہے لیونگ ایگزامپل، مجسمہ. ایک یہ اس میں بھی ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کس طرح سے موڈیسٹی اور چیسٹٹی شو کی تھی.
شائستگی اور پاک دامنی انہوں نے دکھائی، وہ اس کے لیے بھی ایک ہمارے لیے نا لیونگ ایگزامپل ہیں. ان کی ایمبوڈیمنٹ ہوتا ہے مجسمہ، جیسے ایک چیز ہمارے لیے ایگزامپل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایمفسائزنگ دا سیم اپون ہز فالوورس، اور یہی اسی چیز پہ وہ زور دیتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی امت ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنی پرسنل لائف میں کس طرح سے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. ہی ڈڈ ناٹ لیٹ اٹ گو even in his very private life. He did not let it go even in his very private life. اب وہ اس چیز کو نا اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی نا نہیں ہونے دیتے. بھئی ہم لوگ جیسے سوچتے ہیں کہ ابھی ہم اکیلے ہیں یا کچھ، تو وہ اپنی تنہائی میں بھی اسی طرح سے اتنے ہی جو ہے پاک دامنی اور چیسٹٹی شو کرتے تھے، اور مطلب ان کی پرائیویٹ لائف بھی اسی طرح پاک تھی. اور he declared حیا to be the integral part of faith. اور انہوں نے حیا کو انٹیگرل، لازمی، ہمارے ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا ہے. once dwelling upon the significance of modesty حیا، he said as narrated by Abu Mas'ud رضی اللہ تعالیٰ عنہ, if you do not feel ashamed then do whatever you like. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ڈویلنگ اپون دا سگنیفیکنس آف موڈیسٹی، جب وہ جو ہے حیا کے بارے میں بیان کر رہے تھے، حیا کی جو امپورٹنس، سگنیفیکنس جو ہے، اہمیت بتا رہے تھے. ہی سیڈ ایز نیریٹڈ بائی ابو مسعود. یہ جو حدیث ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کہے: اف یو ڈو ناٹ فیل ashamed then do whatever you like. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر تم میں شرم نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو. جس انسان میں حیا ہی نہیں ہے اس سے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا کرے گا. جس میں حیا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر انسان کی حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر تو انسان جانور ہے. اس طرح سے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر انسان کی حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر تو انسان جانور ہے. مینز اس میں کوئی سینس نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو حیا جو ہے اس لیے ہمارے ایمان کا سب سے لازمی حصہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزء بھی قرار دیا گیا ہے. A chaste, modest and civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جو ہے پاکیزہ، پاک دامن اور مہذب مسلمان نوجوان ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے، وہی جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہی ایک بہترین آئیڈیل جو ہے کہلاتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ، ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے. A chaste, modest and a civilized مہذب مسلم یوتھ، مسلمان نوجوان ہے، is the ideal of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. The beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم disliked the vanity and ostentation and always adhered to simplicity and austerity. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور و تکبر، وینٹی جو ایک مغرور قسم کی جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، غرور و تکبر، یہ اور آسٹینٹیشن جو دکھاوا ہوتا ہے، وہ بالکل پسند نہیں تھا. اینڈ آلویز اڈر ٹو سمپلسٹی اینڈ آسٹیرٹی، ان کو ہمیشہ سادگی سے رہنے والی زندگی ہی پسند تھی. اور فاقہ مینز جو بالکل لمیٹڈ سی ہوتی ہے، کفایت شعری، جس میں نے آپ کو آسٹیرٹی کا مطلب بتایا تھا. تو اس طرح کی زندگی ان کو پسند تھی. اللہ Almighty had put before him keys to the treasure of this world but he rejected. ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ہاتھوں میں جو ہے ایک پوری دنیا کا خزانے کی چابی رکھی، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اس کو بھی منع کر دیا. preferring an extremely simple life، کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے ایک پوری طرح سے سادہ زندگی کو جو ہے پریفر کیا تھا، اس کو ترجیح دی تھی. often for months، اکثر کچھ مہینے. no fire could be lighted in his house، کوئی جو ہے وہاں پہ روشنی نہیں ہوتی تھی، کوئی جو ہے بتی نہیں جلتی تھی وہاں پہ ان کے گھر میں. because of scantiness of means،
اسکینٹیننس آف مینس جو وسائل کی عدم موجودگی، مینس ان کی کمی کی وجہ سے وہ وہاں پہ مینس کوئی چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی بتی نہیں، کوئی دیا نہیں جلتا تھا. تو کچھ مہینے اکثر ایسا ہوتا تھا ان کی تھرو آؤٹ لائف میں. He always treated the people for inferior social status with kindness and affection. وہ ہمیشہ جو inferior social status میں جو کم تر لوگ ہوتے تھے، چھوٹے لوگ ہوتے تھے، کم حیثیت والے ہوتے تھے، ان کو بہت ہی kindness اور affection پیار سے جو ہے ٹریٹ کرتے تھے. He never allowed his little page to be scolded for his mistakes if any. انس رضی اللہ تعالی عنہ testifies to his sublime character. انہوں نے کبھی اپنے گھر کے جو ملازم ہوتے تھے، لٹل پیج مینس نوکر، ان کو بھی کبھی نہیں ڈانٹا. ان سے اگر ایون کہ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ان کو کبھی نہیں ڈانٹا یا کبھی کچھ بھی نہیں کہا. اف اینی، کوئی بھی مسٹیک ہو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائز ٹو ہز سبلائم کریکٹر. اب اس بات کی ان کے جو باوقار، عزت والا اور ان کی جو کریکٹر کی عظمت تھی، اس کی گواہی اور جس کی تصدیق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. آئی سرو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فار 10 years. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 سال خدمات کی. بائی اللہ، ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور ایون سیڈ ٹو می اوف. انہوں نے کبھی اللہ کی قسم، انہوں نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہی نیور سیڈ ہارشلی. انہوں نے کبھی میرے ساتھ ہارشلی بولا بھی نہیں. وائی ڈیڈ یو ڈو دیٹ، کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور وائی ڈیڈ یو ڈو ناٹ ڈو دیٹ، اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. To the obedience of such a benevolent and merciful Rasul sallallahu alaihi wasallam, the Lord has attached his own pleasure. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی جو رحم دلی، ان کی تابعداری ہے، اس کے ساتھ ہی اپنی خوشنودی کی جوڑا. اٹیچ ہز اون پلیئر. دا ہولی قرآن سیز، قرآن کہتا ہے، say, O Prophet, if you really love Allah, then follow me. Allah will love you and forgive your sins. اب یہ جو آیات ہے سورۃ عمران میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا، ان سے فرمایا، اے پیغمبر، if you really love Allah، کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، then follow me، مجھے فالو کرو. اللہ will love you and forgive your sins. مطلب اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کے لیے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت اور پیار کرنا ہے. اس طرح اللہ جو ہے ہم سے محبت کرے گا اور ہم اس کے ہمارے گناہ معاف کر دے گا. It clearly denotes that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through the following footprints of His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا جو ہے خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ہمیں اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، اس کی پیروی کریں اور اطاعت کریں. سملرلی اسی طرح ان ادر ورڈس آف دا ہولی قرآن، ایک اور آیت میں اللہ آلمائٹی ہیز انجوائنڈ، اللہ تعالیٰ نے کہا، اینڈ وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو، جو کچھ نبی نے تمہیں کہا، ٹیک اٹ، اینڈ وٹ ایور ہی فوربڈز یو abstain from it، جو کچھ اللہ کے نبی نے میسنجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا اس کو کرو. اینڈ واٹ ایور ہی فوربڈز یو، جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. اینڈ فیئر اللہ، اور اللہ سے ڈرو. انڈیڈ اللہ از سویئر ان پنشمنٹ، بے شک اللہ ہی سخت سزا دینے والا ہے. یہ ہے سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید نے. It has been made binding upon all to obey the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم in their life. ہمیں اس چیز سے باؤنڈ کر دیا گیا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطاعت کریں. Since complete the obedience is impossible without having through the knowledge of سیرت طیبہ،
اور یہ جو ہے امپاسبل ناممکن ہے جب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت طیبہ کا نالج نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، تو یہ ناممکن ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں. ہینس اٹ بیکمز مینڈیٹری فار دا مسلم یوتھ، بے شک یہ ضروری ہے ایک مسلمان نوجوان کے لیے ٹو ایکوینٹ دیم سیلف ود دا سیرت طیبہ، کہ وہ اپنے آپ کو سیرت طیبہ سے واقف بنا لے. ایکوینٹ مینس واقف کرنا، کہ ان کی زندگی کیسے انہوں نے گزاری، کیا اصول تھے اور ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں. دا یوتھ بینگ دا بیک بون آف دا باڈی آف امہ، جو ہماری نسل ہے، نوجوان ہیں، وہی اس امت کے بیک بون ہے. مسٹ فالو دا ٹیچنگز آف دا بلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لازم ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ٹو اٹین پیورٹی ان دیئر کریکٹر، اپنے جو ہے کریکٹر کی پیورٹی کو اٹین کرنے کے لیے، وہ جذبہ جنون کے لیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. So this is all about this chapter. Hopefully you have understand this chapter with its explanation. Now you have to read this chapter once by your own self. In that way you can easily understand all the concepts and the language with their difficult meanings.